ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ دل کی سلامتی کے لیے بدنی اعمال صالحہ کرنے بھی ضروری ہیں، یہ بھی ایک شبہ زائل کر دیا، کیونکہ بعض بدعتی قسم کے جو پیر ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ایک شریعت ہوتی ہے اور ایک طریقت ہوتی ہے، یہ طریقت الگ راستہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تہاڈی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے، تم 5 مرتبہ دن میں پڑھتے ہو، ہم ہر وقت نماز پڑھتے ہیں دل کی۔ تو یہ جاہل ہے، خود بھی جاہل ہوتے ہیں، اوروں کو بھی جاہل بناتے ہیں۔ شریعت عظیم ہے، طریقت اس کی خادمہ ہے۔ شریعت مقصود ہے اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے طریقت خادمہ ہے۔ تو اس لیے بدنی اعمال کرنے پڑیں گے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اگرچہ میں نماز نہیں پڑھتا میں دل کو صاف کر رہا ہوں۔ دل صاف ہو ہی نہیں سکتا شریعت پر عمل کیے بغیر۔ تو دل کی سلامتی کے لیے بدنی اعمال صالحہ کرنا بھی ضروری ہیں۔ آگے فرماتے ہیں امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ، اعمال شریعت اور احوال طریقت سے مقصود تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب ہے۔ یعنی شریعت اور طریقت سے مقصود کیا ہے کہ انسان کو تزکیہ نفس حاصل ہو جائے، تصفیہ قلب حاصل ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ تصفیہ کے بعد انسانی جسم آئینہ بن جاتا ہے۔ جب تصفیہ ہو جاتا ہے، صفائی ہو جاتی ہے، تو پھر انسان کا جسم آئینہ بن جاتا ہے۔ پھر اس آئینے میں اس کو تمام تصاویر حقیقی نظر آتی ہیں۔ وہ بندہ صاحب کشف ہو جاتا ہے، اللہ اس کو بہت فراست دے دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا حضرت باب جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، کوئی بندہ قریب آتا تھا، کھری کھری بات کرتے تھے، جو گناہ کرتا تھا نا اسی کی نشاندہی کر دیتے تھے۔ ان کے سامنے جا کے بیٹھنے سے کانپتے تھے لوگ، ڈرتے تھے، ڈر لگتا تھا۔ ایک سکینر کے سامنے جانے والی بات تھی، ایسے وہ دلوں کو بھانپ لیتے تھے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے انگور پیش کیے۔ حضرت یہ انگور کھا لیجئے۔ حضرت نے تحفہ قبول کر لیا۔ جب انگور توڑا اور کھانے کے لیے منہ تک لے جانے لگے تو واپس رکھ دیا۔ فرمایا لے جاؤ، میں نہیں کھاتا۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمایا مجھے ان انگوروں سے مردوں کی بو آ رہی ہے، انگوروں سے مردوں کی بو آ رہی ہے۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا، چنانچہ وہ گیا اسی بندے کے پاس جس سے اس نے انگور خریدے تھے کہ بھئی آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ انگور کہاں سے لیتے ہیں؟ اس نے کہا فلاں بندہ میرے پاس آتا ہے انگور لے کے، میں اس سے خرید لیتا ہوں۔ یہ تحقیق کرنے کے لیے جب اس بندے کے پاس گیا تو دیکھا اس نے قبرستان میں انگوروں کی بیلیں اگائی ہوئی تھی۔ تو چونکہ قبرستان کی زمین میں بیل لگی ہوئی تھی، وہ انگور ان کے ہاتھ میں پہنچا تو فرماتے ہیں مجھے اس میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے۔ کشف ایسا ہو جاتا ہے بندے کا۔ چنانچہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی عالم میرے پاس آئے اور 40 دن قیام کرے اور جو چیز میں بتاؤں کہ یہ کھائیں وہ کھائے تو 40 دن میں اس کے سینے میں نسبت کا نور آ جائے گا۔ اور ان کو بھی کھانے کا بہت پتہ چلتا تھا کہ یہ کھانا نورانی ہے، یہ کھانا اس میں ظلمت ہے۔ اور یہی حال تھا ہمارے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حتیٰ کہ ایک عورت بے وضو کے کھانا بناتی اور دوسری باوضو کے بناتی تو دونوں کھانے سامنے آتے تو ان کو فرق کا پتہ چل جاتا تھا۔ وہ بے وضو عورت کے کھانے کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے تھے، باوضو عورت کا کھانا صرف کھایا کرتے تھے۔ تو کشف ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ تو فرمایا تصفیہ کے بعد انسانی جسم آئینہ بن جاتا ہے۔
قلب سے غیر اللہ کی محبت کا زنگ دور کرنے کے لیے سب سے بہتر مسئلہ یعنی سیکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے۔ ہمارے مشائخ نقشبند فرماتے ہیں کہ دو طریقہ سے سلوک طے ہوتا ہے، ایک کثرت ذکر سے اور ایک اتباع سنت سے۔ جتنا ذکر کو کثیر کریں گے اور جتنا سنت کی اتباع زیادہ کریں گے اتنا ہی دل جلدی منور ہوگا۔ پھر آگے حدیث پاک لائے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ مَسْقَلَةٌ وَمَسْقَلَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ آگے فرماتے ہیں امراض قلبیہ کا ازالہ مشائخ کی توجہ سے وابستہ ہے، یعنی دل کے امراض جو ہے نا یہ مشائخ کی توجہ سے ختم ہو سکتے ہیں، چونکہ وہ سلبی توجہ ڈالتے ہیں، اور سلبی توجہ سے دل کے اندر جو گناہوں کی محبت ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی دلیل حدیث پاک سے بھی ملتی ہے۔ ایک نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ وہ نوجوان جانتا تھا کہ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، لیکن وہ اپنے حال میں ایسا مغلوب تھا، مغلوب الحال تھا کہ طالب الغرض مجنون اس پر تھا، لاگو آتا تھا، وہ مجنون تھا اس وقت۔ شارع علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے وہ بات کر رہا ہے کہ مجھے اس کی اجازت دے دے، حرام کام کی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اس کو سمجھایا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری والدہ سے کوئی زنا کرے؟ نہیں، بیوی سے کرے نہیں، بہن سے کرے نہیں، بیٹی سے کرے نہیں۔ جب اس کو سمجھا دیا فرمایا کہ جیسے تم پسند نہیں کرتے لوگ بھی پسند نہیں کرتے، تم جس عورت سے زنا کرو گے یا کسی کی ماں ہوگی یا کسی کی بیٹی ہوگی یا کسی کی بیوی ہوگی یا کسی کی بہن ہوگی، تو دوسرے لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ تو لاجیکل بات سمجھا دی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ یہ سمجھانے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور مجھے دعا دی، اللہم اغفر ذنبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کی شرمگاہ کو پاک کر دے، یعنی اس کو پاکیزہ کر دے ان گناہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے دل میں ایسی نفرت آ گئی تھی گناہ کی کہ میں اتنی نفرت کسی اور گناہ سے نہیں کرتا تھا جتنا زنا سے نفرت کرتا تھا۔ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ بھئی ابھی تو اجازت مانگنے آیا کھڑا تھا، اتنی رغبت تھی، اور ابھی کہتا ہے کہ مجھے اتنی نفرت تھی ہی نہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی تھی وہ سلبی توجہ پڑ گئی تھی جس نے سینے کی سب ظلمتوں کو صاف کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ سلبی توجہ دینا ہر کسی کا کام نہیں ہوتا، یہ جو کاملین ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی دیتے ہیں، ورنہ عام بندہ اگر دینے بیٹھ جائیں یا مبتدی خلفاء دینے بیٹھ جائیں تو ان کے اپنے اوپر اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت سید حسین شاہ رحمۃ اللہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا کہ میں اپنے گاؤں کا نمبردار ہوں، بہت نیک، خوبصورت، اچھا صحت مند تھا، اور میرے سامنے اس نے یہ بات کی۔ کہنے لگا کہ میں کسی لڑکی کے ساتھ انوالو ہوں اور مجھے اس سے بدکاری کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، آسانی سے کر لیتا ہوں، لیکن بیعت ہونے کے بعد میں اس تعلق کو چھوڑنا چاہتا ہوں، چھوڑ نہیں پا رہا۔ پورا 1 سال کوشش کرنے کے بعد اب آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور آپ کو میں نے صاف بتا دیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے بات سن لی، پھر اس کے بعد کھانا کھلایا، پھر نماز پڑھی، نماز کے بعد حضرت نے اس کو بلا لیا کہ بھئی آئے میرے ساتھ مراقبہ کریں۔ اس نے جا کے مراقبہ کیا، اللہ کی شان کے مراقبہ کر کے اٹھا نا، اس کا دل بالکل ہی بدل گیا تھا۔ میرے پاس آیا، کہنے لگا پتہ نہیں حضرت نے کیا کر دیا ہے، میرے دل میں اس لڑکی کی الٹا نفرت آ گئی ہے، اور میرا دل کہتا ہے کہ میں نے کبھی یہ گناہ نہیں کرنا۔ مجھے بھی بڑی حیرت ہوئی
کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ میرے ساتھ بھی یہ بات کر رہا تھا کہ اس گناہ کو چھوڑنا مشکل ہے، اور ابھی کہتا ہے کہ میں نے کبھی یہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے۔ خیر وہ تو رخصت ہوا اور ہمیں حضرت کے پاس چند دن رہنا تھا، تو حضرت نے ایک موقع پہ فرمایا کہ کوئی بات پوچھو۔ مجھے موقع مل گیا، میں نے یہی بات پوچھی کہ حضرت وہ جو فلاں صاحب آئے ہوئے تھے فلاں علاقے کے، مجھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں چھوڑ نہیں سکتا، آپ نے مراقبہ کروایا تو بعد میں یہ کیفیت۔ تو حضرت مسکرائے، فرمانے لگے میں نے سلبی توجہ دی تھی۔ تو سلبی توجہ نے اس کے دل سے یہ گناہ کی محبت ہی نکال کے رکھ دی تھی۔ اس لیے مشائخ کو اپنے حالات کھرے کھرے بتا دینے چاہیے۔ آج کل اپنا جو دماغ ہوتا ہے نا وہ شیخ المشائخ بنا ہوتا ہے، چنانچہ حالات بتاتے ہوئے بھی سوچتے ہیں یہ بتانا ہے یہ نہیں بتانا، خواب بتاتے ہوئے آدھا حصہ بتاتے ہیں آدھا حصہ نہیں بتاتے، تو پھر اس سے اصلاح کیسے ہوگی؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح ایک لڑکی اپنا سب کچھ اپنی ماں کے سامنے کھول دیتی ہے، اسی طرح علاج کی نیت سے اپنے شیخ کے سامنے اپنے دل کو کھول دو، بتا دو کہ یہ میرے اندر اچھی بات ہے اور یہ میرے اندر بری بات ہے، تاکہ اس کے دو فائدے ہوں گے۔ اگر تو انہوں نے توجہ کر دی تو گناہوں کا کھوٹ نکل جائے گا، اور دوسرا یہ کہ وہ دعا تو کریں گے ہی صحیح، تو دعا بھی مل جاتی ہے۔ ویسے عام لوگوں کو اپنے گناہ نہیں بتانے چاہیے، یہ مسئلہ سمجھ لیں، چھپانے چاہیے۔ جو اظہار کرے گناہوں کا لوگوں میں بیٹھ کے، پھر اس بندے کے گناہ معاف نہیں ہوتے، تو گناہ چھپانے چاہیے، نہیں بتانا چاہیے۔ لیکن اب دیکھیں، انسان کی ران یہ سطر ہے، نہیں کھول سکتا کسی کے سامنے، لیکن اگر ران کے اوپر پھوڑا نکل آیا ہے تو ڈاکٹر کے سامنے کھولنی پڑے گی۔ کیوں کھولیں گے؟ علاج کی نیت سے۔ تو ہر کسی کے سامنے نہیں کھولتے، مگر ڈاکٹر کے سامنے علاج کی نیت سے شریعت نے اجازت دی ہے۔ عورت کو حکم ہے کہ اس کا پورا جسم ہی سطر ہے، لیکن جب بچے کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹرنی کے سامنے اپنے پورا جسم کھول دیتی ہے۔ تو شریعت نے عذر کو قبول کیا ہے۔ تو جب شیخ کو بتاتے ہیں نا تو مقصود علاج ہوتا ہے، وہ ہمیں طریقہ بتائیں گے کہ ہم کیسے بچیں، اور دعا کر دیں گے، اور اس سے ہماری اصلاح آسان ہو جائے گی۔ ورنہ انسان پھر اسی کیفیت میں رہتا ہے اور عمر گزرتی رہتی ہے، دل نہیں سنورتا اس کا۔ دل کو سنوارنے کے لیے پھر اللہ کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ ہونا پڑتا ہے، صاف بتا دیجیے کہ یہ ہے۔ امام ربانی مجد لسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، قلب منور ہونے کے لیے دو چیزیں شرط ہیں۔ قلب منور ہونے کے لیے دو چیزیں شرط ہیں، ایک سالک کی محنت اور دوسرا اللہ تعالی کا فضل۔ یعنی محنت کرے تو اتنے شوق ذوق سے کرے، اتنی اخلاص سے کرے کہ اللہ کو پیار آ جائے، اللہ تعالیٰ کو اچھا لگے۔ جب یہ دو چیزیں ہو جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ دل کو منور کر دیں گے۔ آگے کسی بزرگ کا قول ہے، طلبت نور القلب فوجدته بالتفکر والبقاء، کہ میں نے دل کے نور کو طلب کرنے کے لیے کوشش کی، میں نے اس کو تفکر میں اور بقا میں، یعنی مراقبہ کرنا تفکر کہلاتا ہے، اور بقا رونے دھونے کو کہتے ہیں۔ کہ اپنی طرف سے مراقبہ بھی کثرت سے کرو اور اللہ کے سامنے رونا دھونا بھی کرو کہ اللہ آپ مجھے صاف کر دیجئے۔ یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ آگے اسی میں دوسری حکم فرماتے ہیں، ام کیف یرحل الی اللہ وہو مقبل بشہواتہ، خدا تعالی کی طرف کیوں کر سیر کر سکتا ہے حالانکہ وہ ابھی شہوات نفسانی کی قید میں مقید ہے۔
تو جو بندہ خواہشات نفسانی کی قید میں مقید ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سیر کیسے کر سکتا ہے؟ کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت